مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو خدا کو ایک جانے اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی مانے اور قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یقین کرے۔ آپ کے مذہب کا نام کیا ہے؟ جواب اسلام۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول ہیں۔ خدا تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ خدا تعالیٰ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، چاند اور سورج بنایا، زمین آسمان اور ساری دنیا کو پیدا فرمایا۔ خدا تعالیٰ کو نہ مانے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب جو خدا تعالیٰ کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی عبادت کے لائق سمجھے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب وہ اسے کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ کافر اور مشرک ہونے میں کیا خرابی ہے؟ کافر اور مشرک سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ناراض رہتا ہے اور مرنے کے بعد ان کو ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ کیا کافر اور مشرک جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم ہی رہیں گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ خدا تعالیٰ کے رسول ہیں، سب رسولوں سے افضل ہیں، ان کے مرتبہ کا کوئی نہیں، ہم سب ان کی امت میں ہیں اور وہ ہمارے رسول ہیں۔ ہمارے رسول سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں پیدا ہوئے، جو ملک عرب کا ایک شہر ہے۔ حضور نے کس تاریخ میں پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 میں پیدا ہوئے۔ حضور کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کی ماں کا نام کیا تھا؟ جواب حضور کی ماں کا نام حضرت آمنہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے دادا اور نانا کا نام کیا تھا؟ حضور کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا اور نانا کا نام وہب تھا۔ حضور کے دادا اور ہمارے حضور کتنے برس زندہ رہے؟ انتقال کے بعد خدا تعالیٰ کی قدرت سے اپنے مزار شریف میں اب بھی زندہ ہے۔ ظاہری زندگی آپ کی 63 برس کی ہوئی، 53 برس کی عمر تک مکہ شریف میں رہے، پھر 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے۔ حضور نے کس تاریخ میں وفات پائی؟ 12 ربیع الاول شریف 11 ہجری میں وفات پائی۔ انتقال کے دن انگریزی تاریخ کیا تھی؟ جون 632 کی 12 تاریخ تھی۔ حضور کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں، جو مکہ معظمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر اتر ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول ہیں؟ آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، طرح طرح کے معجزے دکھائے اور غیب کی ایسی باتیں بتائے جو رسولوں کے سوا اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے نہ مانے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب جو خدا تعالیٰ کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ جو خدا تعالیٰ کو مانے مگر ہمارے نبی کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ جواب وہ بھی کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے دین کی طرح آپ کے اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی یقین کرے، آپ کی ہر بات کو حق مانے، آپ کی شان میں بے ادبی کا لفظ نہ بولے۔ قرآن شریف کس کی کتاب ہے؟ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ کیسے معلوم ہے کہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے؟ قرآن شریف کی طرح کوئی کتاب کسی سے نہیں بن سکی، اس سے معلوم ہوا کہ وہ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگر کسی آدمی کی بنائی ہوئی ہوتی تو کوئی اور بھی ویسی کتاب بنا لیتا۔ قرآن مجید کس پہ اترا؟ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی اترا۔ قرآن مجید ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا لوگوں کے ضرورت کے مطابق اترتا رہا۔ قرآن مجید کتنے دنوں میں نازل ہوا؟ 23 سال میں۔ یہ کیسے معلوم؟ قرآن مجید کی آیت کیسے نازل ہوتا تھا؟
حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی صورت یا آیت لے کر آتے، حضور کے سامنے پڑھتے، حضور اسے یاد کر کے لوگوں کو سناتے، لوگ اسے یاد کر لیتے اور کسی چیز پر لکھ لیتے۔ قرآن شریف میں کس چیز کا بیان ہے؟ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی؟ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوئی، تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جانیں اور ان کے مرضی کے موافق کام کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس خدا تعالیٰ کا حکم لاتے تھے۔ فرشتے کیا چیز ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہے، نہ مرد ہے نہ عورت، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہر وقت خدا تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ انسان کس لیے پیدا کیا گیا؟ جواب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور مالدار مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ نماز کیا چیز ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو ایک خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے کہ بندہ ہاتھ باندھ کر قبلہ کی طرف کھڑا ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، خدا تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے اور اس کی برائی بیان کرتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ میرے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن پاک ایک، حدیث ایک، تو پھر مسلمانوں کے درمیان اختلاف کیوں؟ کوئی کہتا ہے کہ میلاد شریف کی محفل جائز ہے اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا مستحب ہے، لیکن دوسرا کہتا ہے کہ میلاد شریف کی محفل جائز نہیں ہے اور نیز صلاۃ و سلام پڑھنا حرام ہے۔ بے شک اللہ ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، قرآن پاک ایک، مگر مسلمان کہلانے والوں کا عقیدہ ایک نہیں۔ ان میں بعض سنی مسلمان اور بعض قومی مسلمان ہیں، اس لیے ان کے درمیان اختلاف ہے اور رہے گا۔ سنی مسلمان اور قومی مسلمان کا کیا مطلب؟ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین کی معاملہ کو جو راہ اختیار کی تھی، اس راہ کے ماننے والے سنی مسلمان ہیں، اور جو لوگ اپنے کو مسلمان کہلاتے ہوئے سنیوں کے عقیدہ سے اختلاف رکھتے ہیں، انہیں قومی مسلمان کہتے ہیں۔ سنی مسلمان اور قومی مسلمان عقیدہ میں ایک ہے یا آپس میں اختلاف رکھتے ہیں؟ وہ لوگ عقیدہ میں ایک نہیں، ان کے درمیان بہت اختلاف ہے، اس لیے ان میں بے شمار ٹولیاں اور فرقے ہیں۔ کچھ فرقوں کے نام سے آگاہ کیجئے۔ نیچری، وہابی، رافضی، قادیانی، صلح کلی، دہریہ وغیرہ۔ وہابی مذہب کی تعلیم کیا ہے؟ انبیاء کرام، اولیاء اعظام کی بارگاہ، اولیاء کرام کی شان میں بے ادبی کا لفظ بولنا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا جیسا بشر بھائی قرار دینا، اور حضور کے علم کا غیب کا انکار کرنا، یا غوث یا نبی پکارنے کو شرک کہنا۔ وہابی مذہب کے مشہور کتابیں کیا ہے؟ تقویت الایمان، نصیحت المسلمین، بہشتی زیور، تعلیم الاسلام، تعزیر الناس، براہین قاطعہ، فتاوی رشیدیہ وغیرہ۔ وہابی مذہب کے مشہور پیشواؤں کے نام بتائیں۔ ملا رشید احمد گنگوہی، ملا قاسم نانوتوی، ملا اشرف علی تھانوی، ملا ثناء اللہ عمر تسری، مولوی کفایت اللہ تھانوی، مولوی الیاس کاندھلوی، مولوی عبد الشکور کاکوروی لکھنوی، حسین احمد ٹانڈوی۔ بعض لوگ اپنے کو اہل حدیث بتاتے ہیں، ان کا کیا مطلب؟ وہابی مذہب میں دو ٹولیاں ہیں، ایک بڑی ایک چھوٹی۔ بڑی ٹولیوں کا نام دیوبندی اور چھوٹی ٹولی کے نام غیر مقلد۔ یہی چھوٹی ٹولی کے نام اپنے کو غیر مقلد کہلاتے ہیں۔